بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، ہم سسٹمیٹکس کے ایمز اور آبجیکٹیوز یہ دونوں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ سسٹمیٹکس کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ایوولوشنری پروسیس کا پتہ چلے کہ اسپیشیز کی ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، ان کی فائلوجنی کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 4، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سسٹمیٹک ایسا کلاسیفیکیشن سسٹم دے جس میں یہ دو چیزیں پوری طور پہ ہونی چاہیے، فینیٹک اور فائلوجینیٹک سملیرٹی۔ فینیٹک ہم کہتے ہیں اوور آل سملیرٹی، یہ مارفالوجی میں آتی ہے، یعنی اگر ہم کسی دو پلانٹس کو یا کچھ پودوں کو ہم ایک گروپ میں رکھتے ہیں تو ان میں یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ ان میں مارفولوجیکل سملیرٹی بھی ہونی چاہیے اور ان میں فائلوجینیٹک سملیرٹی بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کا جو آریجن ہے یا انسیسٹرس کے حوالے سے وہ اسپیشیز وہ بھی سملر ہوں۔ تو فائلوجینیٹک اس کا سسٹمیٹک کا یہ چوتھے نمبر پہ جو اغراض و مقاصد میں آتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک ایسے کلاسیفیکیشن کے سسٹم ملیں جو کہ پودوں میں دونوں چیزوں کو کور کرے، ان کی مارفولوجیکل سملیرٹی کو بھی کور کرے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ان کا آریجن بھی انسیسٹرس کے بارے میں بھی بتائے کہ وہ ایک ہی انسیسٹر سے آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر مارفولوجیکل جو سملیرٹی ہو وہ تو پائی جائے لیکن فائلوجینیٹک سملیرٹی نہ ہو۔ تو یہ، اور آخر میں جو اس کے اغراض و مقاصد میں آتا ہے وہ ہے کہ سسٹمیٹکس، چونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، تو ڈیٹا بیس جو ہے، یعنی سسٹمیٹکس کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ہے کہ ایسے ڈیٹا بیس قائم کیے جائیں جس میں all the plants اور ساری زمین پر all over the globe، تو گلوب زمین کے اوپر، تو ایسے ڈیٹا بیس بنائے جائیں جس میں تمام پودے پائے جائیں، تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پودا تلاش کرنا ہے، کسی پودے کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے، تو ایسے ڈیٹا بیس ہونے چاہیے جہاں پہ جا کے آپ کسی بھی اسپیشیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جلدی سے ہم ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ تھے سسٹمیٹکس، ایمز اینڈ آبجیکٹیو۔ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا یا آج کی جو کلاس تھی، آج کا جو لیسن تھا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں سسٹمیٹکس ایک کنوینینٹ میتھڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن اور کمیونیکیشن کا، کہ ہم ایک تو پودے کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور پھر ہم اس انفارمیشن کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، تو یہ سسٹمیٹکس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جو پہلا اس کا اسپیکٹ ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس میں، کہ ایسی کلاسیفیکیشن سسٹم ہو جو کہ قابل استعمال ہو۔ اس میں ٹیکسا جو ہے ان کی کوئی ہیپیزر نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، بلکہ ہائرارکی میں ان کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے۔ پھر ان ٹیکسا کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے، اور ڈسکرپشن دو طرح سے ہونی چاہیے: ڈائگناسٹک، ایسی ڈسکرپشن جس سے ہم دو ٹیکسا کو ایک دوسرے سے جدا کر سکیں، یا ریلیٹڈ ٹیکسا کو ہم علیحدہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اگر ان میں کوئی مشابہت نظر آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ سب ایک ہی چیز ہے، جو ان میں فرق ہو ان کی وجہ سے ہم ان کو علیحدہ کر سکیں۔ ہربیریم ہونی چاہیے، اور ان ہربیریا کے اندر جو ہے
پراپرلی ارینجڈ اسپیسیمن ہونے چاہیے، آئیڈینٹیفائڈ پلانٹس ہونے چاہیے، تو ان کی مدد سے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن میں مدد مل سکتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیز ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم پریکٹیکل میں ان کو مزید کریں گے۔ کیز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، ان میں جو بہت کامن ہے وہ ڈائکاٹومس، یہ ہمارا جو پاکستان فلورا ہے اس میں بھی یہ ڈائکاٹومس کیز استعمال ہوتی ہیں۔ ڈائکاٹومس کی میں یہ ہے کہ جو ٹریٹ ہوتا ہے، کیریکٹر ہوتا ہے، اس کی 2 چوائسیز ہوتی ہیں، اس میں پھر جو چوائس آپ کے پودے میں پائی جاتی ہے آپ وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو آگے لے جاتا ہے، اور اس طریقے سے جیسے ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال لی ہے سمپل، تو اس میں جو ٹریٹ ہوتا ہے یا کیریکٹر اس کو ہم لیڈ کہتے ہیں، اس کے آگے جو 2 چوائسیز ہوتی ہیں ان کو ہم کپلیٹ کہتے ہیں، کپل سے ہیں، جوڑے سے، پیئر۔ تو یہاں پہ ہم نے ہیبٹ لیا، تو ہیبٹ آپ کا پودا آپ دیکھیں وہ ووڈی ہے یا ہربیشس ہے، اور پھر دوسرا ہم نے ایک مثال یہ صرف ایک مثال کے طور پہ، ظاہر اتنی جلدی ہم فروٹ پہ جمپ نہیں کرتے، لیکن صرف مثال کے طور پہ فروٹ اس میں ایکین ہے یا فالیکل ہے۔ تو کیز مختلف قسم کی ہیں، ایک ڈائکاٹومس کی ہوتی ہے، ایک پالی کلیب ہوتی ہے۔ پالی کلیب کو آپ نے یہاں پہ یاد نہیں کرنا، صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں، یہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ کی ہوتی ہے جس کا اب یہاں پہ بتانے کا موقع نہیں ہے، اس کو پھر انشاءاللہ ہم پریکٹیکل میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر ایڈیڈ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے، تو یہ ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں، آن لائن بھی آپ کو مل سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے کیریکٹرز اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ پودوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا پہلا یہ تھا سسٹمیٹک کا کہ آئیڈینٹیفیکیشن اور کمیونیکیشن۔ پھر اس میں یہ ہے کہ سسٹمیٹک کے اغراض و مقاصد ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ انوینٹری آف دا ورلڈ فلورا، انوینٹری ایک قسم کی لسٹ ڈیٹیل آ جائے کہ بھئی دنیا میں کون کون سے پودے پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی سسٹمیٹکس کی ذمہ داریوں میں ہے یا اس کے اغراض و مقاصد میں ہے، ایمز اور آبجیکٹیوز میں ہے کہ ایک انوینٹری تیار کی جائے جس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دنیا میں کس قسم کے پودے پائے جاتے ہیں۔ سسٹمیٹکس جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ٹیکسانومی اور فائلاجنی کو دیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے سسٹمیٹکس کی یہ ذمہ داری ہے اس کے اغراض و مقاصد میں ہے کہ ہمیں ایوولوشنری پروسیس کا پتہ چلے، ایوولوشن کیسے ہوئی ہے، اب جو ہمارے پاس موجودہ اس وقت دنیا میں پودے پائے جاتے ہیں ان کے انسیسٹرس کون تھے، ان کے انسیسٹرس کون تھے، یہ کیسے اب یہاں تک پہنچے ہیں، بیچ میں کون سے لنکس ہیں، ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، تو اس سے ہم ایک ایوولوشنری ہسٹری بناتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ چوتھا اس کا یہ ہے کہ سسٹمیٹکس آپ کو ایک کلاسیفیکیشن سسٹم دے، ایک ایسا سسٹم جس میں مارفولاجیکل سملیرٹی بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی فائلوجینیٹک سملیرٹی کا بھی پتہ چلے، اور ان کی فینیٹک مارفولاجیکل، اور آخر میں کہ سسٹمیٹکس جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا بیس دے، ایسے ڈیٹا بیس جس میں تمام پودے پائے جائیں بلکہ تمام جاندار پائے جائیں جن کو آپ تلاش کر سکیں۔ تو یہ ہمارا لیکچر تھا 2 حصوں پہ، سسٹمیٹکس کے اغراض و مقاصد، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ اس کے بعد اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے امپورٹنس آف سسٹمیٹکس۔ تو بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔